دیکھیں آپ کے سامنے ایک ایس او پی شیئر کی گئی تھی, ایک ڈرافٹ ایس او پی شیئر کی گئی تھی, اور آپ کو اگر آپ اس وقت کی ریکارڈنگ نکالیں تو اس ریکارڈنگ میں آپ کو واضح طور پر یہ ملے گا کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, اس میں چینجنگ آ سکتی ہے. آپ کو بڑے کلیئر ہم نے کہا تھا, لہٰذا آپ کی تجاویز بھی آئی, آپ کی تجاویز بھی اس کے اوپر آئی تھی, لہٰذا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ ہی کہتے ہیں کہ جناب علی ہم سے آپ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے, جب شیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ نے یہاں کر انفارمیشن شیئر کیوں کی, آپ سے شیئر کی گئی. کس نے کرنا, فہیم صاحب ایک منٹ, کس کو جو آپ کی ریکمنڈیشنز تھی ان کو تبدیل کس نے کرنا, اس کو تبدیل اس کے اندر کسی بھی قسم کی موڈیفیکیشن جو ہے کیبنٹ کر سکتی ہے, کیبنٹ کر سکتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے اب سب ساتھیوں سے بھی, انسان ہے, اگر کہیں بولنے میں لکھنے میں ہم نے آج تک آپ ساتھیوں کو یا آپ کا کوئی سوشل میڈیا کے پیج پہ بات آتی ہے, کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے آپ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے, کوئی کہتا ہے آپ بہت بے غیرت ہیں, بڑے الفاظ ہم سنتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس اس ٹائم یہ نہیں ہے. سیاست کے لیے وقت باقی ہے, عزت ذلتیں دینے والا رب العزت کی ذات ہے, نہ میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں نہ مجھے کسی نے کچھ دینا ہے. میرے مالک نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے. لیکن ہم پچھلے 2-3 دن میں کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی بات ہم نے نہیں کی. ہاں, ڈاکٹر منسٹر ورکس ڈاکٹر اقبال صاحب کے جو گریونسز ہیں, وہ ایک جمہوری آدمی ہے, وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے, وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان کے پیچھے ان کے ووٹر سپورٹر ہیں, وہاں ہماری سیاسی جماعت موجود ہے. ان سب سے جو بھی باتیں ہیں وہ کوئی لڑائی نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہر سسٹم کے اندر ہوتی ہے. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے 2 بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پالیسیز آج بھی وہ صوبائی کیبنٹ نے جب منظوری دی تو کل سے وہ لاگو ہوں گی, جس کی چٹھی ایشو ہوگی, تمام ٹیئرز کو پتا ہوگا کہ اب انہوں نے کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک اسپیشل کمیٹی بنی کابینہ کی لاک ڈاؤن کی ریلیکسیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایس او پی بنائی. جو ایس او پی ہم نے عوام کے سامنے آپ کے وساطت سے رکھی کہ یہ ہماری ایس او پیز ہیں, اس کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی اور سختی کی جائے گی, تبدیلی کر دی. اب اسمبلی پروسیجر قانون یہ ہے, جب ہم نے آپ کے سامنے رکھی تو رات تک میں نے آپ کو 2 دفعہ بتایا کہ سب سے پہلے جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نے اس کو مسترد کیا گلگت کے, کوئی بھی ایک ہماری تجویز تھی نا, انجمن تاجران نے اتفاق کیا. میں انجمن تاجران کیونکہ سب سے زیادہ ان لوگوں نے, جس طرح دوسرے لوگوں نے ہم سے تعاون کیا, جنرل پبلک نے کیا, لیکن وہ کاروبار سے منسلک ہیں, وہ نقصان ان کو سب سے زیادہ دکان بند کر کے ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے ان کا اعتراض آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں سوشل میڈیا پہ پتا چل گیا. ایک وہ, دوسرا سکردو اور گانچے کے جو ہمارے ممبران اس کمیٹی کے تھے جو اس دن میٹنگ میں نہیں تھے, انہوں نے ڈائریکٹ اپروچ کی کہ جناب ہمارے ادھر حالات ابھی کنٹرول ہو گئے بلتستان ریجن میں, تو چیف منسٹر صاحب اس کے نظر ثانی کے لیے دوبارہ غور خوض کے لیے کابینہ تک اس کو مؤخر کیا جائے. یہ بات اگر ہم اپنی طرف سے نہیں, یہ ابراہیم سنائی صاحب سے آپ ابھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے درخواست کی تھی. ہمیں بلتستان سے, ہمیں گلگت سے, اور پھر ہمارے جو اسیسمنٹس کی جو ہمارے جو ہیلتھ ایڈوائزری کی جو ٹیم بیٹھی ہے, ڈیسک بیٹھا ہے, اس کی طرف سے الرٹس آ گئے تھے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ اچانک فیصلہ نہیں تھا, بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ نے جو اپنی ایس او پی میں نرمی کے لیے جو آپ نے تجاویز دی ہیں, ریکمنڈیشنز دی ہیں, وہ پلیز جو ہے 1-2 دن کے لیے آپ اس کو ڈیلے کر دیے. تو وہ اتنی سی بات تھی جس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی, ابھی ختم ہو گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کوئی شک نہیں میں ان کے ساتھ تھا. سپریم کورٹ نے جو لیگل فوٹیجز دیکھی تو وہاں کا جو ہیومن سیل ہے, ہیومن رائٹس کا سیل ہے, وہاں پر جو مین ہینڈلنگ کی گئی اس بندے کی درخواست پہ اس وقت کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا, درخواست پہ لیا گیا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ہیومن سیل کو انہوں نے درخواست دی تھی جس شخص کے ساتھ دکم پیل ہو گئی تھی, اور جب وہ پوری فوٹیجز اس میں چلائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس شخص نے کھڑا ہو کر کہا کہ دکم پیل جو کی گئی تھی جس کے خلاف میں آیا وہ اس شخص کے حوالے سے ذکر تھا, وہ چیز ہو گئی. اب آپ میرے کریکٹر اسیسینیشن پر آ گئے تو میں سر تھینک یو ویری مچ. ہر سوال ہے